القوم الظالمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم تمام بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگڑتا بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. قادری اب نعرہ یا غوث اعظم میزنم نمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا. بہت بہت مبارکباد کے لائق ہیں. سرزمین کندرکی کے وہ زندہ دل علماء جنہوں نے دوستی کا حق ادا کیا ہے. حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم صاحب، مفتی مظفر حسین صاحب، حضرت قاری عبدالحمید صاحب، قاری انتظار صاحب، قاری محفوظ عالم صاحب، حضرت قاری ناظر حسین صاحب، بہت سے علماء ہیں منبر شریف رہے، کچھ حاضر ہیں جو نہیں بھی یہاں، مگر بڑا کام کیا ہوا کہ عالم دین کے جانے پر پوری دنیا کو انہوں نے یہ پیغام دیا کہ یہ حق ہے ان کا، ہم ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کے علم و عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. اس محفل پاک کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کی برکت سے حضرت مرحوم قاری عبدالحفیظ صاحب کی بے پناہ بے حساب اللہ مغفرت فرمائے. اور اگر مغفرت ہو گئی ہو تو آج کی محفل کی برکت سے اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. اچھے نظامات قاری مناظر صاحب فرما رہے ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے بار بار آپ کو جگانے کی کوشش کی. بہت اچھا خطاب حضرت علامہ مولانا مفتی سید ریحان میاں صاحب نے فرمایا. مکمل جلسے کی سرپرستی حضرت قبلہ سید ناصر میاں صاحب فرما رہے ہیں. بہت خوبصورت محفل ہے، اس میں آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. سب سے پہلے بارگاہ نبوت و رسالت میں جھوم جھوم کر یہ درود پاک پیش کریں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وأصحابه دائما أبدا. عصمت والوں کو ملتی ہے اس محفل میں شرکت. یہ تحفے، یہ انعام ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتے. اچھی محفلوں کے قریب ہونا یہ اللہ کی رحمتوں کے قریب ہونا ہے. یہ تو دنیا ہے کہ نہیں؟ ہر رنگ کا آدمی ملے گا آپ کو دنیا میں. یہ بھی رنگ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. کیا حالات ہیں دنیا کے، کچھ نہیں مگر جیسے ہو رہے ہیں لوگ ایسے ہی ہو رہا ہے ان کے ساتھ. سمجھ رہے ہیں؟ یہ دھڑاکے، یہ آوازیں چاروں طرف سے جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ
دیکھنے ملی. سمجھ گئے؟ یہ تو دنیا ہے. ہوتی رہیں گی آوازیں, نکلتی رہیں گی آوازیں, طرح طرح کی آوازیں. کل بھی تھی, آج بھی ہے, پیچھے مت دیکھیں. یہ تو دنیا ہے. ہوتا کیا رہا ہے دنیا میں, بہت کچھ ہو رہا ہے. اور انہی چیزوں نے, انہی آفتوں نے, ایسی چیزوں نے آج ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا, برباد کر کے رکھ دیا. آج ہم تباہ ہو رہے ہیں. اس منزل پہ آ چکے ہیں, اس منزل پہ اچھے سے جانتے ہیں. دنیا جانتی ہے اس چیز کو, قوم نہیں جانتا. آپ مشکلوں کا شکار ہے. اللہ کی نعمتیں تو اس رب نے ہمیں دی ہیں, ہمیں عطا فرمائی ہیں. سب کو فراموش کر دیا کرتے ہیں. اللہ علم میں اتنا کھو گیا آدمی, اتنا کھو گیا آدمی, سب ختم کر دیا, سب بھول گیا آدمی. سمجھ گئے؟ اس نے عزت دی, اس نے شہرت دی, اس نے جان دی, اس نے مان دیا, اس نے اولاد دی, اس نے مکان دیا, سب بھول گئے. ساری چیزیں ختم کر کے رکھ دی آدمی. اس دنیا کی رنگینیوں میں آدمی پھنس کر رہ گیا. کتنی کتنی مشکلیں آج ہمارے اوپر آ رہی ہیں, پھر بھی آج ہماری قوم سبق حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھے سے جانتے ہیں آپ, جو مشکلیں آج ہم پر آتی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہم بھی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ قرآن شریف کے آیت کریمہ سنی لی آپ نے, ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تم پر جو یہ مصیبتیں آتی ہیں یہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں. ویعفو عن کثیر, وہ تو اللہ تمہاری بہت سی خطائیں معاف کر دیتا ہے. ورنہ یہ قوم جو مسجدوں سے دور, مدرسوں سے دور, خانقاہوں سے دور, نمازوں سے دور, روزوں سے دور, زکوٰۃ و حج و خیرات و صدقات سے دور, جو قوم اچھی محفلوں سے دور, اپنے بزرگوں سے دور, پھر اس قوم کے لیے زمین سے مغزیات نکلے, چاول و گیہوں نکلے, درختوں سے فروٹ اترے, پہاڑوں کے پتھروں سے چھل کر آکسیجن آئے, دریاؤں سے سوت نکل نکل کے پانی آدمی کو ملے. وہ قوم صبح شام اگر ضرورت پڑ رہی ہے چاند کی تو چاند نکل کر اپنے حساب سے فائدہ دیتا ہے, سورج اپنے حساب سے فائدہ دیتا ہے. آدمی مشرق سے, مغرب سے, جنوب و شمال سے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے انسان کو, جتنی طلب ہے اسے, اس سے کہیں زیادہ آج اس کو زمین پر میسر آتی ہے. آپ نے کبھی سوچا, کبھی خیال کیا, مسجد, مدرسے, خانقاہیں جو ہمارے کام تھے آج ہمیں سبھی کو نہ لگے, پھر بھی اللہ ہمیں کھانے دیتا, پھر بھی پینے دیتا, پھر بھی پہننے دیتا, عیش و آرام کی چیزیں آج انسان کو میسر آتی ہیں. خیال کیا, آپ نے کبھی سوچا فجر تم نہیں پڑھتے, اللہ تمہیں ناشتہ دیتا ہے, ظہر نہیں پڑھتے, کھانا مل جاتا, عصر نہیں پڑھتے, پھر ضرورت کی چیزیں گھر میں میسر آتی ہیں, مغرب نہیں پڑھتے, کھانا ملتا, عشاء نہیں پڑھتے, سکون کی نیند ملتی ہے. کیوں؟ تم تو اس لائق تھے ہی نہیں. مزدوری اسے ملتی ہے نا جو محنت کرے, تم نے تو کچھ کیا ہی نہیں, پھر بھی اللہ دیتا ہے تمہیں. سوچا آپ نے کبھی کیوں ایسا ہوتا ہے تمہارے ساتھ؟ اللہ بے پناہ پیار کرتا ہے تم سے, بے حساب پیار کرتا ہے اللہ تم سے, اس کے پیار کی کوئی حد نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں تم اس لائق نہیں تھے کہ تمہارے لیے آسمان سے پانی برستا, زمین سے مغزیات نکلتے, درختوں سے فروٹ اترتے, تم اس لائق تھے ہی نہیں کہ تمہیں آکسیجن دیا جاتا. کیوں ملتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں جن شہروں میں, جن قصبوں میں, جن دیہاتوں میں, جن محلوں میں, جن قصبوں میں, جس سمت میں, جس جہت میں تم رہتے ہو, اسی سمت میں, انہی علاقوں میں, انہی بستیوں میں سب تمہاری طرح نہیں ہوتے. کچھ ایسے بھی ہوتے جو راتوں کو سوتے نہیں ہیں, اپنے گھروں کے کونوں میں
مصلے بچھا بچھا کے خدا کا ذکر کرتے ہیں. انہی کے ذکر کی وجہ سے خدا تیری اور تیری اولادوں کے کھانے کا انتظام فرما دیتا ہے. ذکر کس نے کیا؟ کھانے کسے مل گیا. خدا کا نام کس نے لیا؟ کھانے کسے مل گیا. مصلی کس نے بچھایا؟ بھلا کس کا ہو گیا. یہ اللہ کی شان ہے. تم سے پیار کرتا، بے پناہ پیار کرتا ہے اللہ تم سے. کسی طرح سے ہمیں صلاحیت نہیں ہے کہ ہمیں نوازا جائے. کسی طرح سے بھی آپ دیکھ لیجئے، مگر پھر بھی تمہارا رب تمہیں نوازتا ہے، تمہیں دیتا ہے. اور ہمارے حالات حضور غوث اعظم سے کسی نے پوچھا، سرکار جب اللہ ہم سے اتنا پیار کرتا تو یہ طوفان کیوں آتے ہیں، پانیوں کے سیلاب کیوں آتے ہیں، تیز ہوائیں کیوں آتی ہیں؟ کیا پیارا جواب دیا سرکار غوث اعظم نے. کہا یہ بھی پیار ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں یہ بھی پیار ہے. کہا مرید نے حضور یہ کیسا پیار ہے؟ غوث اعظم نے فرمایا اللہ چاہتا ہے اسی کو دیکھ کر میرا بندہ زندگی بھر کے گناہوں سے توبہ کر لے تاکہ اپنی محبوب جنت میں اپنے محبوب بندے کو عطا کر سکے. طریقہ دیکھ لیا تو پھر بھی اپنی جگہ ہو. آج تک تم نے اپنے راستے نہیں بدلے. جھوٹ بول رہا تو بول ہی رہا، غیبت میں ڈٹا ہے تو ڈٹا ہی، تلفی میں ہو تو تلفی میں. کبھی اللہ کی بارگاہ میں آ کے تو دیکھ، کبھی سر جھکا کے تو دیکھ. حجت الاسلام امام غزالی کہتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے تائب ہوتا ہے اور اپنی نیکیوں کو واسطہ دے کر خدا کی بارگاہ میں جب روتا ہے تو اللہ آنے والی بہت سی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. زور سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں ان چیزوں سے. آئیے تو خدا کی بارگاہ میں روئیے تو، سر جھکائیے تو، اللہ کی بارگاہ میں کچھ کہہ کے تو دیکھو، تم سے تو معاملہ بھی نہیں آتا. آج مصیبتیں آتی ہیں تو ادھر ادھر گئے، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، بات ختم. اپنے نبی کی ایک حدیث سنو. سبحان اللہ بولو، میں بتاتا ہوں جو سبحان اللہ. 3 لوگ سفر میں، اتنے لوگ طوفان کی زد میں آئے، جگہ ملی پہاڑ کی غار میں داخل ہوئے. ایک چھوکا کے ذریعے پتھر آیا اور جس غار میں وہ چھپے ہوئے تھے اس غار کے منہ پہ آ کے پھٹ ہو گیا. اب دور تک کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں سے اجالا آ جائے، روشنی آ جائے یا نکلنے کا کوئی راستہ. تینوں بیٹھے ہیں خاموش. کریں تو کیا کریں؟ اب یہاں پر دیکھیں تینوں نے مشورہ کیا اب کوئی ایسی طاقت نہیں جو ہماری مدد کر دے، کوئی نہیں آ جائے ہماری مدد کے لیے کرے تو کیا کریں. مگر غلام اللہ کیسے لوگ تھے وہ؟ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ تینوں نے مشورہ کیا ڈرو مت، مدد آئے گی اللہ کی طرف سے. بھروسہ لے کے مدد آئے گی اللہ کی طرف سے. اور کیسی مدد؟ ایک نے کہا پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہا مولا اس وقت میں کوئی نہیں ہے جو ہماری مدد کرے. میں بات کر دیتا ہوں تمہیں اس دن کا کہ میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا. کئی دن سے کھانے کا گھر میں کوئی انتظام نہیں. میرے بچے بھوکے، میری بیوی بھوکی، میرے ماں باپ بھوکے. میں نے کہا تھا مولا گھر کے دروازے تک پہنچوں گا، جو گھر کے اندر بکری ہے اگر اس نے تھوڑا دودھ دیا تو سب سے پہلے جا کے وہ دودھ اپنی ماں کو پلاؤں گا. داخل ہوئے گھر میں، بکری کے نیچے سے دودھ نکالا، لے کر پہنچے ماں کے پاس. دیکھا تو ماں رات کو آرام میں تھی، بستر پہ تھی. کھڑے ہو گئے، بیوی گئی اور جا کر کہا اگر ماں باپ سو چکے ہیں تو بچے بھی تو بھوکے ہیں، ان کو کھلا دیجئے. کہا نہیں، میں نے یہ آرزو کی ہے، یہ تمنا کی ہے، سب سے پہلے کھانا جا کر اپنی ماں کو دوں گا. زور سے اپنے باپ کو دوں گا. انتظار کرتے رہے. صبح صادق ہونے والی ہے. اچانک ماں باپ کی آنکھ کھلی، پیالہ ماں کے سامنے پیش کیا. کہتے ہیں کہ ماں کی آنکھ میں آنسو تھے. ماں نے ہاتھ میں پیالہ دیکھا.
اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان معظمی نما قاری اقبال رومی صاحب قبلہ. انہوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اپنی نیکیوں کا واسطہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں پیش کیا. پروردگار عالم نے اس مشکل سے نجات دی. جانتے ہو آج تو تمہارے پاس یہ بھی نہیں ہے. کیا تمہارے پاس کن چیزوں کا واسطہ دو گے؟ تم کیا ہے تمہارے پاس جن چیزوں کا واسطہ دو گے؟ آپ ماں کو الگ کر دیا تم نے، باپ کو الگ کر دیا تم نے، بھائی کو غریب ہے تو ٹھوکر مار کے کنارے لگا دیا تم نے، پڑوس میں اگر کوئی غریب ہے تو اسے الگ کر دیا تم نے، دولت مل گئی تو گھمنڈی بڑے والے بن گئے، شہرت مل گئی تو الگ متکبر ہو کے بیٹھ گئے، لوگ سلام کرنے لگے انا کا شکار ہو گئے تم. جو قوم اپنے باپ اور ماں کو نہ دیکھ سکے وہ کسی دوسرے کا خیال کیا کرے گی؟ جو قوم اپنی ماں کو 2 وقت کا کھانا نہ دے سکے وہ دوسرے کو جا کے کیا کھلائے گی؟ جو قوم اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے اپنے بستر پہ نہ بٹھا سکے وہ دوسرے کو جا کر کے مدد کیا دے گی؟ اسی لیے تو برباد ہیں ہم، اسی لیے تو تباہ ہیں ہم. آج تو ہمارے علم ہمیں فائدہ نہیں دے. ماسٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، آئی ایس، آئی پی ایس، اگر یہ سارا مل گیا ہے تمہیں تو تم اپنی الگ کھا رہے ہو. ایک جملہ کان کھول کے، محفل قاری صاحب کے نام ہے آج کی. ہاں، اور عالم کی شان الگ ہے. ہر یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، علم والے اور غیر علم برابر نہیں، الگ ہے. عالم کہتے ہیں جاننے والے کو، کسے کہتے ہیں عالم؟ زور سے بولو، کسے کہتے ہیں؟ ہاں، اگر آدمی نے ہنر، علم، وہ ڈاکٹر ہو، ماسٹر ہو، انجینئر ہو، آئی ایس ہو، آئی پی ایس ہو، کوئی بھی ہو، اور اسی طرح اگر رکھ لیجیے آپ چھوٹا سا مولانا علم رکھنے والا حامد جی، سنیے، اگر میں نے علم اس لیے حاصل کیا کہ میرا روب ہو، میرا دبدبا ہو لوگوں پر، روب کے لیے، دبدبے کے لیے اگر علم حاصل کیا ہے میں نے تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. اور اگر میرا علم نافع ہے تو خود بھی بچا جائے گا اور قیامت کے دن عالم کو شفاعت کی اجازت بھی دی جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد. یاد رکھیے یہ جو ہاتھ ہے نا اللہ نے دیے ہیں. مطلب بولو گا تم ابھی جب جلسہ ختم ہو جائے تبھی بولیو تم بول سکتے ہو. بولو بولو، زور سے بولو اور دل سے بول کے دکھاؤ. کس نے دیے ہاتھ؟ زبان کس نے دیے؟ آنکھ کس نے دیے؟ کان کس نے دیے؟ یہ پاؤں کس نے دیے؟ جسم میں طاقت کس نے دی ہے؟ وہ چاہے تو محتاج بھی تو بنا سکتا، 1 منٹ میں اندھا بھی تو کر سکتا، 1 منٹ میں لنگڑا بھی تو بنا سکتا، 1 منٹ میں تیرا سب کچھ جو تیرے پاس ہے وہ چھین بھی تو سکتا. ارے یار منٹ نہ لگے. اگر ابھی آکسیجن بند ہو جائے تو 3 سال پہلے ہوئی نہ تھی کیا؟ 6 5 سلنڈر پی گئے ناک میں تو اور ڈکار ماری، پی گئے بھی ناک کے ذریعے سلنڈر پی گئے، ختم پیٹنا پھولا تیرا. 1-1 2 لاکھ میں نکل کے آئے تم ہاسپٹلوں سے. نصیب والے تھے وہ آ گئے ورنہ مر گئے بھائی. تمہاری لاشیں میں دی ناک چلو میں پولیس نے پوسٹمارٹم مرچری میں 100 کو جن کی پوچھوں پہ چراغ جلتے تھے کیروسین چھڑک کے جلا دیا. آج تک پوچھنے والے نہ ملے. علاقے کی ندیوں میں بہا دیے پہلوان، کنویں میں ڈال دیے پہلوان، سڑ گئے. آج تک ان کو پوچھنے والا نہیں.
2 لاکھ لے لو 2.5 لاکھ لے لو ضرورت پڑے گی تو زمین بیچ دوں گا مگر ایک انرجی کے غیور مسلمان ایک بات تو بتا 1 گھنٹے کے لیے آکسیجن کی کمی ہوئی تو 1 لاکھ روپیہ دے دیا تو نے کبھی تو نے یہ بھی سوچا 25 سال تک 20 سال تک 50 سال تک 70 اور 60 سال تک تیرا رب تجھے فری میں آکسیجن دے گا زندہ باد